تھا، آپ کے اندر ایک جرت تھی، آپ بہادری کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ آج آپ کو پھر اسی جرت کا مظاہرہ کرنا ہے، اسی جوش اسی جذبے کا مظاہرہ کرنا ہے اور پوری عقیدت سے اس جلسے کو محبت سے سننا ہے۔ اب سارا مجمع ذرا آقا کی محبت میں دل لگا کر کہہ دے سبحان اللہ، اور ذرا آہستہ سے سستی کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ کیا بات ہے میرے اچھے یہاں کے سنی مسلمان، میری بات کو کتنے اچھے سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانة علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سارا مجمع دل لگا کر پوری ایمانداری پوری طاقت کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علامہ ہاشم کانپوری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ سب لوگ بیٹھے رہیں، علماء اکرام حضرت کا استقبال فرمائیں۔ نے یوں کہا میرے نبی کو زمانہ سلام کہتا ہے۔ ساری مساجد میں ہر جگہ کھڑے ہو کے پڑھتے نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ ہر مسجد میں ہم اپنے گھروں میں ہر جگہ سلام پڑھتے نا، سارا زمانہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا۔ دیکھتا ہوں میں اب یہاں سے آپ حضرات اپنے رنگ میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ میرے نبی کو زمانہ سلام کہتا ہے، سبحان اللہ۔ میرے نبی کو زمانہ سلام کہتا ہے، مگر حسین کو نانا سلام کہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ابھی مجھے آواز کم آئی آپ کی، تھوڑی سی اور بڑھے گی۔ یہ بالکل میرے سامنے والے جتنے ہیں یہ انشاءاللہ بولیں گے تو مجھے اچھا لگے۔ اصل میں یہ کمیٹی والوں نے گیپ جو رکھا نا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہیں سے قریب سے ان کرسیاں ہوتی۔ خیر کوئی نہیں، بچے ہمارے اس بزم میں چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں، بچے مسرور ہو کے آتے ہیں، مجبور ہو کے کبھی نہیں آتے۔ مفتی صاحب قبلہ نظر کر لوں، میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے کہ بچے کو میرے شبیر لکھنا آ گیا۔ بھائی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ واہ، میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے کہ بچے کو میرے شبیر لکھنا آ گیا ہے۔ عزیزان گرامی القدر، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا کلام ہے، پروردگار کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روز ازل زمین، آسمان، پہاڑ، ان کو اپنی امانت پیش کی پروردگار نے۔ اب ذرا توجہ سے آپ تھوڑا ذہن قریب کریں، بات سمجھ پائیں۔ میں یہ اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ سرسی ہے، ملک بھر میں تقریر کرنا ایک الگ بات ہے، سرسی میں بولنا ایک الگ بات ہے۔ یہاں اپنی تمام
وہ جو پیچھے میں جہاں بھی جاتا ہوں جس طرح سے بولتا ہوں اس روایت کو پیچھے چھوڑ دیا میں نے. یہاں بالکل میں الگ رنگ میں بولنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، پہاڑ ان سب کے سامنے اپنی امانت کو پیش کیا. قرآن کا مفہوم ہے، ترجمہ بیان کرنے کی ہماری اوقات نہیں، وہ تو بریلی کے قلندر نے ترجمہ کر دیا ہے. اب ہم تو مفہوم آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، پہاڑوں کے سامنے اپنی امانت کو پیش کیا. کیا تم میری امانت کو سنبھال سکتے ہو؟ عرض کیا نہیں یا اللہ، ہم تیری امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. ہم تیری امانت کو نہیں. اے بچوں، اے بابو ادھر دیکھو، خاموش آرام سے بیٹھو. بالکل مدرسے کے بچے ماشاءاللہ، ہمارے قاری غلام یزدانی صاحب، مدرسے کا تمام اسٹاف بڑی محنت کر رہا ہے. مجھے بہت اچھا لگا مدرسے کا ماحول. اللہ تعالی ہمارے مدرسے کو خوب روج، خوب ترقی عطا فرمائے. زمین، آسمان، پہاڑ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مالک ہم تیری امانت کے بوجھ کو نہیں سنبھال سکتے، ہم تیری امانت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے. انکار کر دیا زمین نے، انکار کر دیا پہاڑوں نے، انکار کر دیا آسمان نے. لیکن آگے اللہ کا کلام فرماتا ہے پروردگار کہ پھر یہی امانت کا بوجھ انسان کے سامنے پیش کیا. اے انسان، کیا تو اپنے رب کی امانت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ اے انسان، کیا تو اپنے رب کی امانت کو سنبھال سکتا ہے؟ انسان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا. روز ازل حضرت آدم علیہ السلام کی روح نے عرض کیا، مولا میں تیری امانت کے بوجھ کو اٹھاؤں گا. یا اللہ، میں تیری امانت کا بوجھ اٹھاؤں گا. اے پروردگار، میں تیری امانت کو سنبھالوں گا. اس میں مفسرین کرام کے بہت سارے اقوال ہیں، مگر میں آپ کی خدمت میں تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ کا ایک قول پیش کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے کیا؟ اس سے مراد ہے کیا؟ وہ کون سی امانت ہے جو اللہ نے زمین، آسمان، پہاڑوں کے سامنے پیش کی؟ انہوں نے انکار کر دیا. کون سی امانت ہے انسان کے سامنے پیش کی؟ انسان نے کہا یا اللہ، میں تیری امانت کا بوجھ اٹھاؤں گا. امانت ہے کون سی؟ اس کے تعلق سے اقوال ہیں. فرمایا کہ یہ عبادت کا بوجھ ہے، عبادت الہی. لیکن عبادت تو کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے. کیا پہاڑ عبادت نہیں کرتے اللہ کی؟ اپنے طور پہ وہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. جی حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی آپ فرماتے ہیں یہ فقط اللہ کی عبادت نہیں. تو کہا یہ کون سی امانت ہے؟ یہ امانت الہی کون سی امانت؟ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں، لوگوں یہ امانت عشق الہی کی امانت ہے، یہ امانت محبت خدا کی امانت ہے، یہ محبت پروردگار کی محبت، یہ عشق الہی ہے. یہ امانت وہ پاکیزہ امانت ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان نے یعنی حضرت آدم کی روح نے عرض کر دیا، اے پروردگار اس امانت کو میں سنبھالوں گا. اے اللہ، اس امانت کے بوجھ کو میں اٹھاؤں گا. اے پروردگار، یہ امانت میں اپنے سینے میں سنبھال کے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے انسان کی روح، اگر تو اس امانت کو اپنے سینے میں سنبھالنا چاہتا ہے، اے انسان اگر تو اس امانت کو اپنے سینے میں سنبھالنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن لے انسان، اس امانت کو سینے میں رکھنے کے لیے امتحان دینے پڑیں گے، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. اگر اس امانت کو سینے میں سنبھال کے رکھنا ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، امتحان دینے پڑیں گے. انسان نے عرض کر دیا، مولا میں امتحان دینے کو تیار ہوں، میں آزمائشوں سے گزرنے کو تیار ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حضرت انسان جنت سے نکالا جائے گا. عرض کر دیا، مالک نکلنے کو تیار ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین پہ جا کے رونا پڑے گا، آنسو بہانے پڑیں گے، 300 سال تک آنسو بہانے پڑیں گے، کریا وزاری کرنی پڑے گی. انسان نے کہا تھا، یا اللہ میں رونے کو تیار ہوں، میں آنسو بہانے کو تیار ہوں، کریا وزاری کرنے کو تیار
تیار ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس میں مزید امتحان دینے پڑیں گے کیونکہ یہ عشق الہی ہے, یہ عشق پروردگار کا ہے, یہ عشق حقیقی ہے. یہ منزلیں پانا آسان نہیں ہوتا, ان منزلوں پہ پہنچنا آسان نہیں ہوتا, یہ عشق الہی ہے. عزیزان گرامی القدر, اب ذرا میرے جملے توجہ سے سننا, میری بات کو آپ اپنے دل کی تختی پہ لکھنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس عشق میں امتحانات سے گزرنا ہوگا. کبھی ایوب بن کر تمہیں بیماریوں کو برداشت کرنا پڑے گا, کبھی یوسف بن کر کنویں میں جانا پڑے گا, کبھی مصر کے بازار میں یوسف بن کے بکنا پڑے گا. عرض کر دیا مولا بکنے کو تیار ہوں. اللہ نے فرمایا ابراہیم بن کر آگ میں جانا پڑے گا, یا اللہ آگ میں جانے کو تیار ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آواز آئی قدرت کی, اے انسان امتحان دینے پڑیں گے, تجھے ستایا جائے گا, آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. یا اللہ آزمائشوں سے گزرنے کو تیار ہوں. اللہ نے فرمایا آخری پیغمبر کی شکل میں, آخری پیغمبر کی شکل میں مکے کی گلیوں میں ستایا جائے گا, وہ ظلم برداشت کرنے پڑیں گے. یا اللہ وہ ظلم برداشت کرنے کو تیار ہوں. عرض کر دیا مولا وہ ظلم سہنے کو تیار ہوں. فرمایا قدرت کا جواب آیا, آواز آئی اے انسان سن لے, طائف کی وادیوں میں جب آخری پیغمبر بنا کر لباد بشریت میں بھیجا جائے گا, طائف کی وادیوں میں پتھر مارے جائیں گے, وہ پتھر بھی سہنے پڑیں گے. یا اللہ میں تیار ہوں. اللہ کی آواز آ گئی, پروردگار نے فرمایا کہ کربلا جانا پڑے گا, مدینہ چھوڑ کر امتحان دینا پڑے گا. یا اللہ امتحان دینے کو تیار ہوں, کربلا جانے کو تیار ہوں. قدرت کی آواز آئی کربلا میں جا کر ظلم و ستم ہوں گے, تشدد ہوگا, جبر ہوگا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کرنا پڑے گا, چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوں گے, ان کی شہادتوں پہ صبر کرنا پڑے گا. یا اللہ صبر کرنے کو تیار ہوں. اکبر کو قربان کرنا پڑے گا, یا اللہ قربان کرنے کو تیار ہوں. اصغر کو قربان کرنا پڑے گا, یا اللہ قربان کرنے کو تیار ہوں. اکبر کو قاسم کی جوانی کو لٹانا پڑے گا, قاسم کا شباب لٹے گا, دیکھنا پڑے گا, صبر کرنا پڑے گا. یا اللہ صبر کرنے کو تیار ہوں. آواز آئی اگر میدان کربلا میں عباس کے بازو کٹیں گے, صبر کرنا پڑے گا. یا اللہ صبر کرنے کو تیار ہوں. آواز آئی آخر میں سجدے کی حالت میں سر کٹا کر نیزے پہ جب سرت بلند ہوگا تو پھر نیزے پہ قرآن سنانا پڑے گا. عرض کر دیا مالک میں نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنانے کو تیار ہوں. اللہ نے فرمایا اگر تو عشق میں نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنانے کو تیار ہے تو پھر یاد رکھ لے اگر فرشتوں سے سجدہ نہ کرا دوں تو مجھے بھی خدا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ عشق کی آزمائش ہے. ساؤنڈ تو ایک نمبر کا بولتا ہے ہمیشہ, مگر آج نہیں بول رہا ہے. چچا ہمارے صاف بات کہنے میں کوئی نقصان نہیں, ہمارا اپنا ساؤنڈ ہے. ہو جاتا ہے کبھی کبھی بڑے بڑے اچھے ماسٹر چھوٹ جاتے ہیں, گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ. اب سنو بات ہمیں اہل بیت کی کرنی ہے. امام حسین آزمائشوں سے گزرنے کو تیار. یہ عشق ہے, عشق حقیقی ہے, عشق کی منزلیں ہیں. عشق کی منزلوں میں جب انسان پہنچتا ہے تو پھر کربلا میں پہنچ کر بچوں کو قربان کرنے کا کوئی غم نہیں ہوتا ہے, پھر اس پر کوئی افسوس نہیں ہوتا. یہ خاندان میرے مصطفیٰ کا ہے, کیا عظمت ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین اور فاطمہ ہے, اس میں حسنین اور فاطمہ ہے. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے, اس میں حسنین. کچھ ڈیلے ویلے بھی ہوتا ہے, مشین میں استعمال کر لو آج اگر چاہو تو. اس میں حسنین اور
فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس گھرانے میں علی ہیں، اس گھرانے میں سیدہ ہیں، اس گھرانے میں حضرت حسین ہیں، اس گھرانے میں حضرت امام حسن ہیں۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کے غلاموں، آج یہ محفل سجائی گئی سید الشہداء حضرت امام حسین کی محبت میں۔ اس پاکیزہ محفل کو آپ نے سجایا، تمام سنی جنتی مسلمان محفل میں تشریف لائے۔ کس کی محبت میں؟ امام پاک کی محبت میں۔ وہ امام حسین جو مصطفیٰ کے کاندھوں پہ بیٹھ کر سواری فرماتے ہیں، وہ تاجدار مدینہ کے نواسے سواری میرے مصطفیٰ کے کاندھوں کو بنا کر جنہوں نے اپنی عظمتوں کا دنیا میں اعلان کیا ہے، اپنی عظمتیں دنیا کو دکھائیں۔ اے لوگو عزیزو غور کرو، ایک صندوق ہے جس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ یہودی قوم آج تک پریشان ہے، تابوت سکینہ مل جائے، وہ تابوت سکینہ جس کے سبب انہیں انی فضلتکم علی العالمین کا خطاب ملا، وہ تابوت سکینہ کہ جس کو سامنے رکھ کر دعائیں مانگے تو اللہ دعاؤں کو قبول کرے، وہ تابوت سکینہ اس کو سامنے رکھ کر اگر بیٹا مانگا تو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، بولو چینل والو، بولو سبحان اللہ، زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، وہ تابوت سکینہ اگر بیٹا مانگا تو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ جنگ کے میدان میں اگر اللہ سے کامیابی کی دعا مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، وہ تابوت سکینہ، اس تابوت سکینہ کی شان کیا؟ فرشتے اس کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے چلتے ہیں، فرشتے اس کو اپنے کاندھوں پہ لے کے چلتے ہیں۔ کیا ہے تابوت سکینہ کے اندر؟ ایک صندوق، کیا ہے اس کے اندر؟ تابوت سکینہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا کپڑا، منہ سلوا کے ٹکڑے اس کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس کے اندر، اے لوگوں صندوق میں اللہ کے پیغمبر کی جوتیاں، اور پروردگار ان جوتیوں کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، بول دو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو عزتیں عطا فرما رہا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں میں یہ کمال ہے تو پھر غور کرو مدینے والے مصطفیٰ کی جوتیوں میں کیا کمال ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں تو فرشتے اٹھا کر چل رہے ہیں۔ اب جملہ میرا سنیں، جوتیاں موسیٰ علیہ السلام کی ہیں، تابوت سکینہ اٹھایا فرشتوں نے ہے۔ ایک پیغمبر کی جوتیاں ایک صندوق کے اندر ہیں، فرشتے اٹھا رہے ہیں، تو پھر میں اس کی عظمت بیان کیسے کروں کہ جس کو خود مصطفیٰ اپنے کاندھوں پہ اٹھا رہے ہیں اس کو فرشتوں نے کس طرح سے اٹھایا ہو، جس کو تاجدار مدینہ اپنے کاندھوں پہ اٹھا رہے ہو، مصطفیٰ جان رحمت نے جس کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا اس کی عظمتوں کا کیا عالم۔ اللہ اکبر، غور کرو، تاجدار کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین میدان کارزار ہے، میدان کربلا ہے۔ آپ نے ثابت کر دیا میں نواسہ مصطفیٰ ہوں، کیونکہ ادھر میرے آقا نے حسین سے کہا تھا
اے حسین میں نے آپ پر اپنا بیٹا قربان کیا، کیونکہ جب ایک مرتبہ آقا کی آغوش محبت میں حسین بھی ہیں، ادھر میرے آقا کے شہزادے ابراہیم بھی ہیں، اللہ کی بارگاہ سے بلبل سدرہ پیغام لے کر آ گئے، یا رسول اللہ آپ کو دونوں پیارے ہیں، اللہ کو بھی دونوں پیارے ہیں، ایک آپ رکھیے، ایک اللہ پروردگار عالم طلب فرما رہا ہے، ایک آپ رکھیں۔ تو کیا ہوا؟ تاجدار مدینہ نے فیصلہ کر لیا، اگر نواسا جائے گا میں تو روؤں گا، میری بیٹی بھی آنسو بہائے گی، اور بیٹی آنسو بہائے مصطفیٰ کو گوارا نہیں، بیٹی آنسو بہائے تاجدار مدینہ کو گوارا نہیں۔ آقا نے اپنے شہزادے کو قربان کیا، 3 روز گزرے، آقا کے شہزادے کا انتقال ہو گیا، آقا کائنات غم میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے قلب اطہر پر یہ غم ہے، تاجدار مدینہ اسی غم کے عالم میں آنکھوں میں آنسو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تو ہمیں رونے سے منع فرماتے ہیں، آقا آپ کی آنکھوں میں آنسو کس لیے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے میرے صحابہ میں رونے سے منع نہیں کرتا، میں چیخنے چلانے بیان کر کے رونے سے منع کرتا ہوں۔ جب غم ہوتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جب دل پہ چوٹ لگتی ہے غم ہوتا ہے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ آقا نے فرمایا میں تو چیخنے چلانے وابیلا کرنے کو منع کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی القدر میرے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، حسین گزر رہے ہیں، آقا نے دیکھا، فرمایا حسین آ جا، حسین میرے سینے سے لگ جا، حسین میرے گلے سے لگ جا۔ آقا نے فرمایا اے حسین میں نے تجھ پر اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے، اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے۔ امام حسین عرض کرنے لگے، بچپن ہے مولا حسین کا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھ پر ایک بیٹا اپنا قربان کیا ہے، آقا آپ نے اپنا ایک قربان کیا ہے، یا رسول اللہ وقت آنے دیجئے حسین اپنے سارے بیٹوں کو آپ کی عظمت پہ قربان کر دے گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آقا آپ نے ایک قربان کیا ہے، حسین اپنے سارے بیٹوں کو قربان کیا۔ پھر حسین نے وہ جوہر دکھائے نہ کربلا، جوان گیا تب بھی صبر کا دامن ہاتھ میں، بچہ گیا تب بھی صبر کا دامن ہاتھ میں، بھائی کے بازو کٹے تب بھی صبر کا دامن ہاتھ میں۔ تاجدار کربلا نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جب شہزادہ مصطفیٰ نواسہ مصطفیٰ حضرت امام حسین نے اپنی قربانی دی، حضرت امام حسین نے اپنی قربانی دے کر اسلام کو سینچا، گلشن اسلام کو ہرا بھرا کیا۔ حسین کا سر مبارک ہے نیزے پہ بلند کر لیا گیا ہے، آقا حسین اور دیگر شہداء کے سروں کو ادھر لے جایا گیا، ادھر وہ رات جو وہاں پر کربلا میں اللہ اکبر قیامت کی رات تھی۔ تاجدار مدینہ کے غلاموں، آج مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادیاں، آج اسلام کی پاک بیبیاں کربلا کے میدان میں ہیں۔ امام پاک کی شہادت کے بعد کا منظر، جہاں خیمے جلائے جا رہے ہیں، جہاں مصائب ہیں، تکلیفیں ہیں، مگر وہاں بھی اسلام کی شہزادیوں نے، مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹیوں نے اپنا کردار پیش کیا، اپنا عمل پیش کیا اور دنیا کو بتا دیا، اے دنیا والو یاد رکھنا ہم خاندان رسول سے تعلق رکھتی ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری شہزادی حضرت امام حسین کی پیاری بہن حضرت زینب نے تو کربلا کے میدان میں اپنی بہادری کے بھی جوہر دکھائے اور ضبط بھی ایسا، اللہ اکبر کبیرہ، جواب نہیں ہے۔ آپ ان تمام مظلوموں کو کس طرح سے دلاسے دے رہی تھی، کس طرح سے انہیں صبر کی تلقین کر رہی تھی، کس طرح سے سب کو سمجھا رہی تھی۔ ایک ٹوٹا خنجر ہاتھ میں، سیدہ زینب کے چاروں طرف کربلا میں لاشیں بکھری پڑی ہیں،
وہ ٹوٹا خنجر لے کر حسین کی بہن لاشوں کی پہرے داری کرنے لگی. لاشوں کی پہرے داری کرتے ہوئے سیدہ زینب نے دیکھا ایک سایہ آگے بڑھتا ہوا نظر آیا. آپ نے جب دیکھا تو فرمایا خبردار کون ہے آگے نہ بڑھنا, یاد رکھنا حسین شہید ہو گئے تو کیا ہوا, علی کی بہادر بیٹی ابھی موجود ہے. فرماتی ہیں تم نے کیا سمجھ لیا, ابھی تو علی کی بیٹی موجود ہے, آگے نہ بڑھنا. خنجر ہاتھ میں, لیکن جب سایہ آگے اور بڑھتا نظر آیا آپ نے فرمایا ٹھہرو کون ہے, آگے نہ بڑھو. آواز آئی بی بی گھبراؤ نہیں, یہ آواز کسی خاتون کی آواز تھی. آواز آئی بی بی ڈرو نہیں گھبراؤ نہیں. کہا کون؟ کہنے لگی میں پہلے شہید جناب حر کی بیوی ہوں. کس لیے آئی ہو؟ کہا پانی لے کے آئی ہوں. کربلا کے جو شہید تھے وہ تو پیاسے ہی چلے گئے جام کوثر پینے کے لیے, دنیا کا پانی نہیں پیا, مگر میں آپ کے لیے پانی لے کر آئی ہوں. پانی کا پیالہ دیا گیا, سیدہ زینب نے پیالہ لیا, یوں اپنے لبوں کے قریب کرنا ہی چاہتی تھی کہ سکینہ کی پیاس یاد آ گئی. سیدہ زینب نے پیالہ لیا. سیدہ زینب امام حسین کی چھوٹی شہزادی سکینہ کے پاس آئی, بیٹی پانی پی لو. سکینہ نے کہا پھپھو آپ نے پانی پی لیا, آپ سیراب ہو گئی. کہا نہیں بیٹی میں نے نہیں پیا. آپ نے کیوں نہیں پیا؟ سیدہ زینب نے فرمایا بیٹی میں نے پانی اس لیے نہیں پیا کہ تم چھوٹی ہو, پہلے تمہیں پانی پلانا ہے. تم چھوٹی ہو پہلے تم کو پانی. سیدہ سکینہ آنکھوں میں آنسو رو کے کہتی ہیں اے پھپھو اگر قانون یہ ہے کہ پہلے چھوٹوں کو پانی پلایا جائے گا تو میرا بھائی اصغر تو مجھ سے بھی چھوٹا ہے, میرا بھائی اصغر تو مجھ سے بھی چھوٹا, تو پہلے قانون تو یہی ہوتا ہے اصغر کو پانی پلایا جائے. پانی لے کر دوڑ پڑی, پیالہ لے کر سکینہ دوڑی ہیں ان لاشوں کی طرف جہاں اکبر کا بھی اصغر کا بھی لاشا پڑا ہوا ہے, 6 ماہ کے شیر خار بچے کا لاشا جہاں پہ پڑا تھا. سکینہ دوڑی ہے نہ پانی کا پیالہ لے کر ٹھوکر لگی, پیالہ زمین پر گرا, پانی زمین نے جذب کر لیا اور تاریخ رقم ہو گئی کہ جب اصغر پیاسا چلا گیا ہے تو سکینہ بھی اس رات میں پانی کو لبوں کے قریب نہیں کرے گی. عزیزوں یہ وہ رات تھی کربلا کی. بہرحال بیان کرنا مقصد نہیں, بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ آپ منظم ہو جائیں اور تھوڑا سا باقاعدگی کے ساتھ اور پورے اپنے اسی جلوے کو برقرار رکھتے ہوئے اسی جوش کے ساتھ آپ کو حضرت کا ولولہ انگیز خطاب سماعت کرنا ہے. چونکہ برسات کا موسم ہے, پتہ نہیں کب بارش ہو جائے, 11:30 ہو رہے ہیں. انشاءاللہ یہاں سے حضرت کا بھرپور بیان آپ کو سننا ہے. ایک نعت پاک ہوگی عقیل بھائی کی, عقیل صدیقی صاحب کی, اس کے بعد میں فوراً حضرت کا بیان. اللہ تعالی ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے, ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.